ہم لوگ جو چیز آبزرو کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ پچھلے 600 دن سے تقریباً آلموسٹ 600 دن ہونے کو آئے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے، اور قیادت جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کھا کے سو رہی ہے کہ نہ کوئی اڈیالہ کے باہر کوئی پروٹیسٹ ہوا، نہ کوئی کیمپ لگا، نہ کبھی ہم نے کوئی سیریس ایفرٹ دیکھی اس کی. اور بیوقوفانہ ایفرٹس ہم نے ضرور دیکھی ہے کہ جی وہ بھوک ہڑتال کریں گے 3 سے 7 بجے تک، جس سے صرف ایک سیاسی تمسخر ہی ہو سکتا ہے، اس بات کا مذاق ہی بنایا جا سکتا ہے، کوئی نتھنگ سیریس اباؤٹ ہے. کوئی سیریس ایفرٹ دیکھنے کو نہیں ملی. عمران خان کو 14 سال کی جیل کی سزا سنا دی گئی. یہ قیادت جو ہے سوتی رہی کہ جی ابھی اوپر سے آرڈر نہیں آیا. کون سا اوپر سے آرڈر آنا ہے آپ کو؟ جو کوئی اس ملک کی جماعت مجھے بتا دیں، چھوٹی یا بڑی، جس کے قائد کو یا جس کے چیئرمین کو 14 سال کی جیل کی سزا سنائی جائے، جو کہ بالکل ہی فضول سے کیس کے اندر، اور وہ قیادت جو ہے اس جماعت کی وہ ابھی فیصلہ ہی نہ کر پا رہی ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے آگے بڑھنے. کوئی امن مارچ کر رہا ہے، کوئی کون سی مارچ کر رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے. عمران خان کو ریلیز کرانے کی کوئی بات نہیں ہو رہی. تو ہمیں یہ لگا کہ جی یہ نان سیریس لوگ ہیں، اور یا ان کو سیاست کی سمجھ اتنی نہیں ہے کیونکہ یہ ان کا تعلق واسطہ سیاست سے نہیں رہا کبھی. تو یہ اس طرح کی سیریس ایفرٹ کی جو ضرورت ہے وہ اس کو کر نہیں پا رہے ہیں. تو ہم اپنے تئیں ایک کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک موومنٹ ایسی چلائیں کہ جس کا صرف ایک بنیادی مقصد ہو کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، کسی طرح جیل سے باہر نکالا جائے. بس اس نہ ہماری کسی سے مخالفت ہے، نہ ہماری کسی کے ساتھ الائنس ہے، نہ کچھ ہے. ہم نے اس کے لیے سب سے رابطہ کرنے ہیں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے جو موومنٹ کی ضرورت ہے، چاہے وہ عدالتی ہو یا وہ پبلک موبلائزیشن کی صورت میں ہو، اس کو کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے ہم کامیاب ہوں، ہو سکتا ہے. سر آپ کے ساتھ کون شریک ہے اس منصوبے میں؟ آپ کس سے رابطے میں ہیں پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں ابھی بہت سارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں جن سے رابطے چل رہے ہیں. لوگ کالیں کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. میں 3 دن سے اسلام آباد میں بیٹھا ہوں اور میری بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. کئی اس میں ابھی ظاہر ہے کہ لوگ تھوڑا گھبراتے بھی ہیں. وہ کوئی اتنے الزامات لگ جاتے ہیں فوری طور سے کہ جی کوئی ایجنسیوں نے تو انیشیٹ نہیں کیا، یہ فلاں تو نہیں ہوا. لوگ اپنی تسلی بھی چاہتے ہیں، اور وہ ان کو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے عمران خان ناراض نہ ہو جائیں، اس پارٹی ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ہم تو جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگوں کے اندر اتنا وہ اپنے اندر اتنا وہ یعنی اعتماد نہیں پاتے کہ وہ اس کے خلاف بات کریں، اور چپ رہنے میں زیادہ بہتری سمجھتے ہیں. تو ابھی دیکھیں ٹرائی کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج اور کل جو میری ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک اچھا گروپ بن کے سامنے آئے گا، اور ایک ہم مستحکم اور مضبوط کوشش کر پائیں گے. اور ہم اس میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس ایفرٹ میں آئیں. ہماری کوئی ان کے ساتھ پرسنل دشمنی یا وہ نہیں ہے. بہرحال ہمارے تحفظات ہیں کہ وہ جو انہوں نے اب تک کام کیا ہے وہ خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے ناکافی ہیں. وہ ناراض ہوتے ہیں تو بے شک ہو جائیں، لیکن ہم ان کو اپروچ کریں گے کہ اس موومنٹ میں ضرور حصہ. عمران صاحب آپ کی بات سے جو اب تک میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں سے گئے ہوئے کچھ ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کا اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ملا کر عمران خان کی جدوجہد کی جائے ان کی رہائی کے لیے. یعنی پی ٹی آئی کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے ان کے پیرلل آپ ایک گروپ بنا رہے ہیں؟ نہیں، پیرل نہیں بنا رہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو بھی جو حاضر اس وقت قیادت ہے جن کی ساری ابھی بات ہوئی، ہم ان کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ بھی ضرور جوائن کریں اس کو موومنٹ کو، کیونکہ اس ساری موومنٹ کا یا اس ساری کوشش کا مقصد ایک ہے کہ کسی طرح عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے، بس اور کچھ بھی مقصد نہیں ہے. اس کے بعد وہ فیصلہ پھر عمران خان کا ہے کہ جب وہ جیل سے باہر آئیں گے تو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کو ہٹا دو، یہ غدار تھے یا یہ وفادار تھے. یہ سارا فیصلہ تو پھر عمران خان نہیں کرنا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی سر عدالتوں کے ذریعے ہوگی یا سڑک پر جدوجہد کرنے سے ہوگی؟ نہیں جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی ایک سیاسی جدوجہد سے، عدالتی جدوجہد سے، اور یہ نیگوسیشنز بھی ہمیں کرنی پڑیں گی. حکومت وقت کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ہمیں تمام کی پلیئرز جو ہیں پولیٹیکل پلیئرز ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. سب کے ساتھ بات کر کے ہمیں یہ کرنا پڑے گا. دیکھیں تحریک انصاف اب تک
ناکام اس لیے ہوئی ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی سیریس ایفرٹ دکھائی نہیں. عمران خان کی پاپولیرٹی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، یہ سب جانتے ہیں. اس کے باوجود یہ کوئی سیریس ایفرٹ نہیں دکھا سکے. انہوں نے کہا کہ ڈی چوک پہ جائیں گے، پھر جو لیڈران تھے ان کے بیانات آئے، باقاعدہ ٹویٹ انہوں نے کی کہ اس وقت پی ٹی آئی حالت جنگ میں ہے اور جنگیں جو ہیں وہ تدبیر سے لڑی جاتی ہیں، اور تدبیر یہ ہے کہ ہمارا ڈی چوک جانا مناسب نہیں ہے، عوام ضرور پہنچے، میں پہنچوں گا تو اریسٹ ہو جاؤں گا. یہ کون سی لیڈرشپ دے رہے ہو بھائی کہ پبلک پہنچے، مارے کھائے، ڈنڈے کھائے، جیل جائے، اور آپ گھر میں چھپے رہیں کہ جی میں جاؤں گا تو اریسٹ ہو جاؤں گا، لہٰذا میں تدبیر کے تحت میں گھر میں بیٹھوں. میں نے تو ایسی سیاست کبھی نہیں کی. عمران صاحب، جب آپ لیڈرشپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں تو لیڈرشپ میں عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز ہیں، اسد کیسر ہیں، سلمان راجہ ہیں. آپ کسے ایک دو شخصیات کو کریٹیسائز کر رہے ہیں یا مجموعی طور پر آپ سمجھتے ہیں پارٹی جن کے ہاتھوں میں سب کے سب نالائق ہیں؟ نہیں، میں تو سب کے سب کو نالائق نہیں کہہ رہا. اسد کیسر بڑے سیاسی ذہن رکھنے والا آدمی ہے، وہ میرے سے زیادہ سیاسی آدمی ہے. مجھے تو اور کوئی لیڈرشپ میں اس قابل ایسا نظر نہیں آیا کہ جس کے اتنے سیاسی تجربہ. عمر ایوب کا بڑا سیاسی تجربہ ہے، وہ رہے ہیں، لیکن ان کو میں نے کبھی بھی سیاسی فرنٹ کے اوپر کوئی لیڈ لیتے ہوئے نہیں دیکھا کسی چیز میں. باقی جو حضرات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ اپنے اپنے شعبے میں، یعنی وہ لائرز ہیں، وہ اس میں مائناز ہوں گے ضرور، لیکن وہ ان کا سیاسی تجربہ کوئی ہے نہیں. اب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا سیاسی تجربہ زیرو ہے، وہ کچھ بھی ان کا سیاسی تجربہ نہیں ہے. تو لہٰذا ان سے یہ توقع رکھنا یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے مجھے آپ سپریم کورٹ میں کھڑا کر دیں کہ آپ آرگیو کرو کیس، تو میں تو جج کے سامنے آرگیو نہیں کر سکوں گا، میں لائر نہیں ہوں. لہٰذا اسی طرح وہ سیاسی آدمی نہیں ہے، اور اس مشکل کٹھن مرحلے کے اندر ان کو سامنے رکھنا. سر کس نے بنایا انہیں سیکرٹری جنرل پارٹی کا؟ عمران خان نے بنایا. تو عمران خان نے غلط فیصلہ کیا؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاسی آدمی نہیں ہے. وہ جو عمران خان کے پاس بھی مجبوری تھی نا، ان کے پاس بھی کون سی اس وقت لیڈرشپ کی بڑی واسٹ چوائس اویلیبل ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ جی یہ نہیں وہ نہیں ہے. تو یہ سارے عمران خان کے پاس بھی ایک مجبوری کا عالم ہے اس وقت. تو بہرحال ہم ایک انڈیپینڈنٹ ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کی کہ کسی طرح عمران خان کی رہائی میں کوئی آسانی پیدا ہو اور کوئی معاملہ اس طرح. عمران صاحب، پریکٹیکلی کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ سڑکوں پر کوشش کرتے ہیں تو آپ کے پیچھے شاید پبلک نہیں نکلے گی کیونکہ آپ پی ٹی آئی نہیں ہیں یا پی ٹی آئی آپ کو نہیں مانا جاتا. اگر آپ حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حکومت کہے گی کہ آپ کو عمران خان نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا، آپ کی تو کمیٹی بنائی نہیں ہے. آپ کیسے ایفرٹ کر سکتے ہیں چند 4-5 لوگوں کو ساتھ ملا کے؟ دیکھیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی. ہماری بہرحال یہ اٹموسٹ کوشش ہے کہ ہم اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی ملیں، ان سے بھی بات کریں. پہلے ہم اپنے گروپ کو اسٹرانگ کریں اور اس کے بعد پھر ہم ساری چیز آگے لے کے چلیں. اگر یہ گروپ ہی نہیں جیلن ہوتا تو پھر آگے چلنے کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے.